ہمارا آخری سوال یونس عیسیٰ دادا سے مالیگاؤں شہر میں جو حالات چل رہے ہیں بنکروں کو لے کر، اور امیر اور غریب ہر قسم کے لوگ پرائیویٹ بجلی کمپنی کی دھاندلی سے پریشان ہیں اور ان کی ظلم کا شکار ہیں، جس کے بدولت ان کے لیے مالیگاؤں شہر کے پالک منتری دادا بھوسے، آمدار مفتی محمد اسماعیل قاسمی اور بنکروں کے ذمہ دار یوسف الیاس وغیرہ اور بھی بنکر تنظیموں کے لوگ جڑے ہیں، پارٹی ورکرز جڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو انوائٹ کیا جائے گا 2 جنوری کے جو جلسے میں جو پرائیویٹ بجلی کمپنی اور ظلم زیادتی کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اس میں یونس عیسیٰ دادا اینڈ پریوار جو سیاسی تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے اور کتنی حمایت رہے گی بنکروں کے لیے اور شہریان کے لیے، جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے آخری سوال۔ انشاءاللہ تعالی اس شہر عزیز کے لیے جتنی بھی تنظیمیں اس کے مفاد کے لیے کام کریں گی، جس میں شہر کا مفاد ہو، شہر کی ترقی ہو، شہر اونچائی پر جائے، شہر کے شہریان کے مسائل حل ہو جائیں، اس میں تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن روٹی روزی کے تعلق سے جو ہمارا بجلی کا یہ مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طور سے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اب جا کر شہریان کو یہ احساس بھی ہوا۔ ایک دفعہ میں نے نیال صاحب کی ایک تقریر سنا تھا، جس میں وہ بولتے تھے کہ جس دن میرے کو 1,00,000 لوگ مدد کر دیں گے، میری تحریک کی حمایت کر دیں گے، اس دن میں یہ شہر کے تمام یعنی یہ جو مسائل ہے، بجلی، یہ پاور ہاؤس، وہ سب میں حل کر دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں واحد دولار نیوز، میں ہوں احمد حبیب دولار۔ آج ہم بابا سیاست الحاج یونس عیسیٰ، ان کے 74ویں جنم دن پر یونس عیسیٰ دادا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے نیوز چینل واحد دولار نیوز چینل کے ماتحت، اور کچھ سوالات یونس عیسیٰ دادا کی زندگی پر سے، جو 74 سالوں میں انہوں نے اتار چڑھاؤ سیاسی اور زندگی کے کیا تجربے رہے ہیں، جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے مجھے مبارکباد دی 74 جنم دن کی۔ خیر یہ سالگرہ وغیرہ تو میں نے اتنے برس بیت گئے، کبھی یہ سب کیا نہیں، لیکن چونکہ اب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ 1 مئی کو مجھے مبارکباد دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، عمر کے 74 برس میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ رب العزت کا بڑا رحم و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی کی یہ جو 73 بہاریں ہماری گزری ہے، اس میں بہت سارے زندگی میں نشے و فراز بھی آئے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میری سیاسی زندگی کا، زیادہ تر لوگ تو یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، کہ آپ کا سیاسی سفر کیسا ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1978 میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے چن کر آیا تھا۔ وہاں سے لے کر ابھی تک ان 45 سالوں میں کارپوریشن میں ہم رہے ہیں، صدر بلدیہ بنے، ڈپٹی میئر بنے، چیئرمین بنے، اور ان برسوں میں بیچ میں میرے فرزند عبد المالک بھی میرے ساتھ چن کر آئے، اور چن کر آنے کے بعد وہ بھی میئر بنے، اسٹینڈنگ کے چیئرمین بنے۔ اس کے بعد پھر بعد کے عرصے میں میرا بڑا لڑکا ڈاکٹر خالد پرویز، اس نے بھی الیکشن لڑا گروار وارڈ سے، گلشیر نگر سے، اور عبد الماجد نے لڑا ایوب نگر سے اور گاندھی نگر سے۔ وہ دونوں بھی چن کر آئے، میں بھی چن کر آیا۔ اس طریقے سے ہم عبد المالک، میں، ڈاکٹر خالد، عبد الماجد، میرے تینوں بیٹے، میں کارپوریٹر رہے۔ اب سیاسی زندگی میں یوں تو بہت سے اونچ نیچ رہے ہیں، اور ان سب میں کچھ کھٹی میٹھی تلخ ترش یادیں بھی ہیں، اور ان سب یادوں کو اب بول کر بھی کوئی مطلب نہیں، شہر اچھی طریقے سے جانتا ہے
اس عرصے میں ہم نے جو بھی سیاسی سفر کا آغاز کیا، تو چونکہ ہماری زندگی، میں نے پہلے ہی کہا کہ نشے و فراز سے گزری ہے، تو شروع کے 3 الیکشن، ایک آزاد امیدوار، 3 کانگریس سے، ایک سماجوادی پارٹی سے اور NCP سے، اس کے بعد ابھی MIM سے، ایسے مختلف جماعتوں سے، پارٹیوں سے ہم نے الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ کامیابی عطا کی۔ اب یہ سب تو بولنا میرے لیے برابر ہے نہیں، کیونکہ سیاست میں ایسا ضروری نہیں کہ کسی کو پہلی دفعہ سب مل جائے۔ کسی کی پوری زندگی گزر جاتی، اس کو کوئی چیز نہیں ملتی، نہ عہدے نصیب ہوتے، نہ کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا، اچھا دیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور ہم نے کوشش بھی کی کہ ہمارے ان سالوں میں جو بھی ہے، ہم نے وارڈوں کے کام کیے۔ اب وارڈوں کے کام گنوانا بھی، اب آج مجھے کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں بتائی جائے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ شہر اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سیاست میں رہیں گے، تو میں ایک بات کا ہمیشہ لوگوں سے بولتا ہوں کہ سیاست میں آدمی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ جیسا موقع آئے گا، جیسے حالات آئیں گے، جیسا وقت آئے گا، ہم سیاسی میدان میں بھی ہے، سماجی میدان میں بھی ہے، تعلیمی میدان میں بھی ہے، کاروباری میدان میں بھی ہے، ثقافتی میدان میں بھی ہے، ادبی ماحول میں بھی ہم ہیں، اور گویا کہ ہم ہر طریقے کی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بچوں کو رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی زندگی کے شب و روز گزرتے گئے، اور انہی لین و نہار میں ہم پلتے بڑھتے بڑے ہوتے گئے، ہمارے بچے بڑے ہوئے، اور آج ہم لوگ شہر کی سیاست میں ایک ایسا رول رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہمارا ایک متوازن فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی شخص کو کامیاب کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، یہ ہمارے اس کے کرم سے، اس کے مہربانی سے یہ سب ہم کر پاتے ہیں، ورنہ بندہ اور بشر کی کیا اوقات ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرے اور یہ سب بولے۔ وہ تو ایک حقیر شے ہے، حقیر چیز ہے۔ میں بس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں گمان نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب رکھے، اور ہمارے اولاد کو اللہ نیک صالح رکھے، اور سیاست میں اپنے معیار کے ساتھ زندہ رہے، حق پر زندہ رہے۔ جیسا کہ یونس عیسیٰ دادا نے بتایا کہ انہوں نے 45 سالہ سیاسی سفر زندگی کا مکمل کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے کہ 45 سال قبل انہیں سیاست میں لایا گیا، یا ان کی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی سیاست میں آنا اور اپنے سفر کو جاری رکھنا، آگے بڑھانا، جہاں آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ میں اپنا ایجوکیشن اورنگ آباد سے کمپلیٹ کر آیا، اور مالیگاؤں میں آیا تو وہ زمانہ 1972-73 کا تھا، اور جب کوئی الیکشن وغیرہ بھی نہیں تھی، سیاست کی کوئی سرگرمیاں بھی نہیں تھی۔ لیکن 1978 میں کارپوریشن یعنی مالیگاؤں میونسپل کونسل کا الیکشن لگا۔ 1972 میں میونسپلٹی سپر سیڈ تھی، 6 سال کوئی یہاں پر ممبر راج نہیں تھا بلکہ پرشاسکی راج تھا۔ لیکن 6 سال کے گیپ کے بعد، یعنی 72 سے 78 تک الیکشن نہیں تھا، لیکن 78 میں جب الیکشن ہوا تو اس سے سال 1.5 سال قبل ہمارے یہاں اسلام آباد میں سدھارتھ واڑی ایک جھوپڑ پٹی تھی، جہاں
بودھ سماج کے لوگ زیادہ رہتے تھے. آج کم ہو گئے وہ لوگ، لیکن اس زمانے میں پوری بستی وہی تھی، دلت اور بودھ سماج کی. تو وہ جھوپڑ پٹی بہت گنجان تھی، اسلام آباد سدھارتھ واڑی جھوپڑ پٹی. تو عائشہ آپا نیال صاحب کے مقابلے چن کر آئی تھی، اور وہ پڑھی لکھی کانگریس کی امیدوارہ تھی، اور انہوں نے بہت سارے کام یہاں پر ایسے کیے جن کو مثال آج تک یعنی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے فلٹر پلانٹ، عائشہ نگر سویپر کالونی، اور پورے شہر کے اندر جتنی بھی جھوپڑ پٹیاں تھیں، تقریباً 50-55 جھوپڑ پٹیاں تھیں، تو ان میں سے بیشتر جھوپڑ پٹیوں کو انہوں نے سلم امپرومنٹ کے نام سے اس میں سدھار پیدا کیا. اور جتنی ایسے تنگ تاریک راستے تھے، گلیاں تھیں، گٹریں ایک دم یعنی کوئی نکاسی کا راستہ نہیں تھا، صاف صفائی، ایسی جھوپڑ پٹیوں کو انہوں نے انتخاب کیا. اس میں سے شہر کی ایک جھوپڑ پٹی ہماری سدھارتھ واڑی تھی. تو جس وقت یہاں پر میونسپلٹی کے لوگ آئے تو یہاں پر کام کاج کرنے کے لیے کوئی ممبر وغیرہ نہیں تھے، میونسپلٹی سپر سیٹ تھی. تو مہوی صاحب، شیخ حنیف صاحب، شیخ صاحب جن کو بولا جاتا تھا، یہ سب ورثیئر اور انجینئر تھے میونسپلٹی کے. تو ان لوگوں نے اسلام آباد جھوپڑ پٹی کا ذمہ لیا کہ بھائی اس کا سلم امپرومنٹ کے تحت اس کے روڈ راستے وسیع کیے جائیں گے، کشادہ کیے جائیں گے. تو انہوں نے کام کاج شروع کرنے کے لیے جب یہاں آئے تو جھوپڑ پٹی کے لوگ کوئی تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ بولتے تھے کسی کو زیادہ جگہ تھی، کسی کو کم، وہ بولتے تھے ہم جیسے ایسے ہی رہیں گے. لیکن چونکہ وہ زمانہ پرشاسک کا تھا، گورنمنٹ کی پالیسی تھی، اس لیے باقاعدہ انہوں نے یہاں آ کر سبوں کو تنبیہ دیے. پھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کچھ لوگ یعنی اس میں مان نہیں رہے، تو ہم ایک ادارہ چلاتے تھے، گولڈن کلب سوسائٹی تھی، ایجوکیشن سوسائٹی ہماری. تو ان سے وہ لوگ آ کر ہم سے ملے، وہ لوگ میونسپلٹیز کے لوگ ذمہ دار، اور انہوں نے ہم کو کہا کہ آپ لوگ جب اس محلے میں تمہارا یہ ادارہ ہے تو تم لوگ ہماری مدد کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو بولو، اور تم بولیں گے تو یہ لوگ سنیں گے. اور اللہ کا کرم ایسا تھا کہ ہمارا خانوادہ اسلام آباد میں کافی مشہور تھا. ہمارے کاروبار تھے، پاور لوم تھے، رنگین کے رنگنی کھاتے تھے، یہ تمام انہیں میرے بڑے والد گلاب دادا، ان کا کافی نام تھا شہر میں. انہیں ابتدائی بنکروں میں ہمارا شمار ہوتا تھا، جب مجید ماستر، عزیز بیچائی، عزیز مدی وغیرہ ایسے سب لوگ تھے ان کے حلقے ارباب میں. تو اس وقت جو لوگ تھے جھوپڑ پٹی میں، بہت سارے ہمارے مزدور تھے، کوئی بھیم کام والے تھے، کوئی رنگنی کھاتے والے تھے. پھر ہم لوگوں نے ان کو جا کر بولا، کچھ لوگ تھوڑا انکار کرے، لیکن جب ہم نے تھوڑا دوسرے ڈھنگ سے ان کو بولا کہ یار ایسا نہیں رہیں گا تو پھر وہ یہ توڑ ڈالیں گے اور توڑ ڈالیں گے، ان کو ذرا سیدھی ہے ہم نے دھمکی وغیرہ. تو وہ لوگ ذرا ہم سے ڈر کر بولو یا امپریس ہو کر بولو، انہوں نے ہماری بات مان لی. اور پھر ہم نے وہ ٹیپ ہمارے ہاتھ میں لیا، میونسپلٹی کے لوگوں نے تو ہم کو ٹیپ دے دیا. پھر ہم نے پوری جگہ گن کر ناپ کر سبوں کو یکساں 11/20 ایسے کر کر کے سب ٹکڑے بنا کے دیے. جن کے بڑے تھے، زیادہ خاندان تھے، ان کو 2 3 4 ایسے کر کے ہم نے وہ پورا وہاں پر سدھارتھ واڑی کا سلم امپرومنٹ کا کام کیا. روڈ کشادہ ہو گئے، گٹریں بن گئی، راستے بن گئے، سب کام کاج ہو گیا پورا. تو اس کے بعد پھر لوگوں کی جب راحت محسوس ہوئی کہ نہیں یہ بہت اچھا کام ہو گیا، لیٹرین سنڈاس وغیرہ بن گئی سب اچھی. تو پھر یہ ہوا کہ بھائی وہ 76 کا زمانہ تھا وہ، اور 78 میں الیکشن لگ گئے.
تو یہ ہوا کہ بھائی یہاں پر کون کھڑا رہے گا، کون کھڑا رہے گا. تو لوگوں نے، محلے والوں نے، جو ہمیں کچھ بڑے لوگ بھی تھے محلے کے ہمارے، خالق شکاری، ہنو سیٹھ، اور کافی لوگ تھے ایسے رسول پورے کے، اسلام آباد کے ملے جلے، جنہوں نے یہ بولا کہ یار اسی کو کھڑا کر دیا جائے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، انہوں نے کام بھی کیے، یہ بول کر کھڑا کیے. لیکن اس وقت تو پارٹیاں تھی، کانگریس پارٹی نے کسی کو ٹکٹ دے دیا تھا، جنتا دل تھی نہال صاحب کی، انہوں نے دوسروں کو ٹکٹ دے دیا تھا. تو میں آزاد امیدوار بول کر ترازو نشان لے کر کھڑا ہو گیا، اور پہلی دفعہ میں مجھے 786 ووٹ ملی. اور جب سے لے کر آج تک پھر میں مسلسل میونسپلٹیز کے زمانے میں پریسیڈنٹ بھی بنا، پھر میں ڈپٹی میئر بنا، چیئرمین بنے. اس طریقے سے پھر یہ پورا پیریڈ ہمارا آج تک چلا آ رہا ہے. اس طریقے سے ہم سیاست میں آ گئے، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں، بس چلے آئے. ہمارا ایک اور سوال، جس طرح یونس عیسیٰ دادا کو یہ شہر کنگ میکر کہتا ہے، تو اس بارے میں ان کا کتنا اتفاق ہے یا کیا اتفاق ہے، جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے؟ نہیں، کنگ میکر، بابا سیاست، یہ سب خطاب جو ہے یہ برابر نہیں لگتے مجھے. اب لوگ بول دیتے، کون کون سے حساب سے بولتا مجھے پتہ نہیں، لیکن چونکہ سیاست میں میرا خاندان جو تھا، یعنی گلاب دادا سے لے کر ابھی تک ہمیشہ سیاسی رہا ہے. میرے بڑے والد صاحب نے الیکشن لڑے، میرے بہنوں ہی تھے سراج ممبر، وہ 62 میں 66 میں جو بھی چن کر آئے، جب وہ چن کر آئے، تو ہمارا خاندانی سیاسی تھا. کانگریس کا تھا ہمارے یہاں. تو آزادی میں پوری بلڈنگ کو جشن منایا جاتا تھا، کنکمے روشن کیے جاتے تھے. اس کی یادگار ہے ہماری بلڈنگ پر 1945 سے جھنڈا لگا ہوا تھا. ایک نقشہ سیمنٹ کانکریٹ کا بنا تھا ہندوستان کا، اس میں پاکستان بھی بتایا گیا تھا اور سری لنکا بھی بتایا گیا تھا، سیلون بولا جاتا تھا. تو وہ سب کچھ ابھی تک تھا. اب وہ بلڈنگ ابھی ابھی مسمار کی گئی. تو مطلب یہ کہ سیاست جو ہے ہمارے یہاں تو زمانہ چلتا ہی تھا، بلکہ سیاسی لوگ سب آتے جاتے تھے. اب وہ اسی میں ماحول میں پلے بڑے، وقت آیا ہم بھی حصہ لے لیے، چن کر آ گئے، اور آج سیاست میں ہے. اور وہ سب دیکھتے دیکھتے اب جو کہ سیاست میں جب کوئی بھی موقع آتا ہے اور آدمی کوئی اپنی تدبیر استعمال کرتا ہے، کوئی حکمت استعمال کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہوتے چلے جاتی، تو لوگ اس کو ایک نام دیتے چلتے، نہیں یار یہ تو جدھر انہوں نے وہ کیے وہ پلہ بھاری ہو جاتا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کا کرم ہی ہے کہ جو ہم فیصلہ لے لیتے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری مرادیں سن لیتا، اور اس وقت وہ فیصلہ لینے میں ہماری کامیابی ہمارے سامنے نظر آ جاتی. تو لوگ اس کو دیکھ کر بولنے لگ جاتے کہ یار یہ ہے. جبکہ یہ سب خطاب جو ہے بابا سیاست، یہ ہارون انصاری صاحب، اور وہ انہی لوگوں کو جچتے یہ سب خطاب. ہمارے جیسے لوگ کو اب لوگ بولتے ہیں، اب ہم کس کو بولیں گے کہ یار نہیں یار ہمیں ہے ہی نہیں. اب بولنا ہے تو پھر دادا ہے سیاست بولو. ہم دادا، پورا گاؤں دادا بولتا، تو ہم دادا ہے. بابا سیاست تو ہو گزرے. اللہ کا ہے کرم ہے کہ کچھ سیاست میں اتنا زمانہ گزرا ہے، تو جو کچھ دیکھے، کچھ فیصلے لیتے ہیں، کچھ تدبیریں کرتے ہیں، کچھ حکمت لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے فیصلے صادر فرما دیتا. تو یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس کے تو بین میں ہم کو یہ سب چیز مل جاتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں شہریان، کہ یونس عیسیٰ دادا شعر و شاعری میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں. آج ان کا 74واں جنم دن ہے، 74th برتھ ڈے. اس 74 سالہ زندگی میں جو پل گزرے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو یا ذاتی زندگی کے ہو، یونس عیسیٰ دادا کچھ اشعار سنائیں گے یونس عیسیٰ دادا کی زبانی. اب آپ نے اشعار کی بات کی ہے، تو میں ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں، لیکن جو مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں اس میں سے ایک نریش کمار شاد کا قطعہ ہے، جو اس نے آنا پرستی پر کہا ہے. کیونکہ دنیا میں سب اچھا ہے لیکن تکبر اچھا نہیں. یعنی تکبر جو ہے وہ
وہ آدمی کو مار دیتا ہے۔ اور یہ تکبر اور یہ انا اور یہ میں ہی تھی جس نے دنیا کا وجود آیا۔ جو دنیا وجود میں آئی تو یہ دنیا کے وجود کی وجہ ہی ہے کہ ابلیس لعین نے یہی کہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہے اور یہ مٹی کا ہے۔ تو یہ تکبر اور غرور تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو میں اس پر سے نریش کمار شاد کا ایک قطع ہمیشہ بولتے رہتا ہوں اور اس کو زندگی کا وہ بنا لیا ہوں کہ موت جن کو فنا نہیں کرتی ان کو پندار مار جاتا ہے۔ پندار بولتے ہیں غرور کو، میں کو۔ تو موت جن کو فنا نہیں کرتی ان کو پندار مار جاتا ہے، اور دونوں عالم کو جیتنے والا آپ اپنے سے ہار جاتا ہے۔ یہ شعر پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شعر۔ اور ایک مقیم اثر کا ایک شعر تھا کہ جب تلک میں تھا جس جا گیا رسوا ہوا، جب میرے اندر کا میں ٹوٹا تو میں زندہ ہوا۔ سمجھے؟ تو یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم شعر۔ تو آدمی کو اس چیز سے بچنا چاہیے، ورنہ ہر دفعہ آدمی اپنا سب کچھ کر لیتا ہے لیکن وہاں یہاں آ کر ہار جاتا ہے۔ جب سے سنو نا یہ بات، میں نے ایسا کیا، میں ایسا کروں گا، ہم تو ہم کر سکتے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ سب باتیں نا اللہ کو ناگوار گزرتی۔ آدمی تو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ بھائی ایک شعر ہے حوصلے کا کہ جب چٹانوں سے لپٹتا ہے سمندر کا شباب، دور تک موج کے رونے کی صدا آتی ہے، اور یک بیک پھر یہی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی موج ایک نئی موج میں ڈھلنے کو چلی آتی ہے۔ تو آدمی حوصلہ، امید، یہی پر جینا چاہیے۔ قنوطیت اور اپنی زندگی میں نا امیدی کبھی نہیں لانا چاہیے۔ یاسیت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ زندہ دل رہو، خوش رہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اللہ گمان سے زیادہ شان سے دیتا ہے اس کی۔ بس یہی اپنی زندگی کا وہ بنا لو، بس اس سے بہتر اور کیا ہے لائے عمل ہمارے لیے زندگی۔ ہمارا آخری سوال یونس عیسیٰ دادا سے، مالیگاؤں شہر میں جو حالات چل رہے ہیں بنکروں کو لے کر، اور امیر اور غریب ہر قسم کے لوگ پرائیویٹ بجلی کمپنی کی دھاندلی سے پریشان ہیں اور ان کی ظلم کا شکار ہیں، جس کے بدولت ان کے لیے مالیگاؤں شہر کے پالک منتری دادا بھوسے، آمدار مفتی محمد اسماعیل قاسمی اور بنکروں کے ذمہ دار یوسف الیاس وغیرہ اور بھی بنکر تنظیموں کے لوگ جڑے ہیں، پارٹی ورکرز جڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو انوائٹ کیا جائے گا 2 جنوری کے جو جلسے میں جو پرائیویٹ بجلی کمپنی اور ظلم زیادتی کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اس میں یونس عیسیٰ دادا اینڈ پریوار جو سیاسی تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے اور کتنی حمایت رہے گی بنکروں کے لیے اور شہریان کے لیے، جانتے ہیں یونس عیسیٰ دادا سے آخری سوال۔ انشاءاللہ تعالی اس شہر عزیز کے لیے جتنی بھی تنظیمیں اس کے مفاد کے لیے کام کریں گی، جس میں شہر کا مفاد ہو، شہر کی ترقی ہو، شہر اونچائی پر جائے، شہریان کے مسائل حل ہو جائیں، اس میں تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن روٹی روزی کے تعلق سے جو ہمارا بجلی کا یہ مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طور سے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اب جا کر شہریان کو یہ احساس بھی ہوا۔ ایک دفعہ میں نے نیال صاحب کی ایک تقریر سنا تھا جس میں وہ بولتے تھے کہ جس دن میرے کو 1 لاکھ لوگ مدد کر دیں گے، میری تحریک کی حمایت کر دیں گے، اس دن میں یہ شہر کے تمام یہ جو مسائل ہے، بجلی، یہ پاور ہاؤس، وہ سب میں حل کر دوں گا چٹکی میں، ایسا وہ بولتے تھے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج میں جو دیکھ رہا ہوں، شہریان کو یہ احساس ہوا ہے، تنظیموں کو، کہ اب یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں انفرادی، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تنظیم تو بولتے ایک نظم کے ساتھ رہنے والی چیز، لیکن لوگ اپنی اپنی انفرادیت اس میں لے کر آ جاتے ہیں۔
تو وہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا، اور حکومت اور افسران والا یہ سب پھر ہم کو یعنی ہم ایسی کوئی تحریک چلاتے تو پھر ہمارے پر بیجا وہ دفعات لگا دیتی ہیں، نقص امن کو خطرہ ہے یہ سب. اور چونکہ کچھ لوگ اس میں آتے ہیں اور پھر لوگ ہٹ جاتے ہیں تو پھر جو افسران ہیں وہ اپنے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے 12 نومبر کے معاملے میں بھی دیکھا. ہم چاہتے ہیں کہ اب شہر یہ غلطی نہ کرے. آج یہ تحریکیں اٹھ رہی ہے، جو بھی اٹھا رہے ہیں، جو بھی پارٹی ہے، جیسے ابھی یوسف الیاس کی طرف سے پیغام ملا، میری تو ذاتی بات نہیں ہوئی ان سے، لیکن اب میرے ڈاکٹر خالد پرویز نے مجھ سے کہا کہ ان کا فون آیا تھا، اور وہ تنظیم کو وہ حمایت تو مطلب دینا چاہیے، اور جو بھی مانگے دینا چاہیے. ہم کو اس میں کوئی پارٹی وارٹی دیکھنا نہیں ہے. وہ چاہے جو بھی اس شہر میں اس شہر کے مفاد کے لیے تنظیمیں جو بھی کام کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر یوسف الیاس صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے، ان کو پوری مدد کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ یہ شہر کا یہ جو اتنا سلگتا ہوا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ اکائی بہت ضروری. اس شہر کا جو ہے یعنی ان کی تمام شہر کو ایک مرکزیت پر جمع ہونا پڑے، اور وہی ہمارے لیے نقطہ اشتعال بنے گا، ہمارے اس تحریک کو جلا دے گا، اس کو اوپر اٹھائیں گا. تو اچھی بات ہے، اگر پورے شہر کے لوگ مل کر اس کو سپورٹ کرے تو بہت اچھی بات ہے. اور کوئی بھی آگے آئے اور کوئی بھی ہم کو بلاوا کریں گا تو انشاءاللہ شہر کے اس مفاد کو سامنے رکھ کر وہاں ضرور جائیں گے، بلا تفریق پارٹی کی تمیز کیے بغیر.